میں ہے کہ کسی شیعہ مجلس میں کسی اہل سنت کی محفل میں کوئی شیعہ گیا ہو اور یہ کہے کہ الحمدللہ آج میں یہاں سنی بننے آیا ہوں، پہلے میں شیعہ تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دی، مفتی صاحب مجھے کلمہ پڑھائیے۔ ایک ایسا کلپ ہے، سینکڑوں کلپ آپ کو دکھا سکتے ہیں، جوان آتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ میں مکتب اہل بیت میں آنا چاہتا ہوں۔ ہاں؟ فطرت کا تقاضا ہے، فطرت عاشق کمال ہے۔ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا ایک شیعہ خطیب ذاکر مصنف مجتہد دکھائیے جس نے فرش عزا پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کو کہا ہوا طارق جمیل کو نہیں سنو، طارق مسعود کو نہیں سنو، فلاں انجینئر کو نہیں سنو۔ ہم نہیں روکتے۔ ہم کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ ہمیں ڈر نہیں۔ ہاں؟ ہم نے کبھی نہیں کہا فلاں اہل سنت کی مسجد میں، ہم کہتے ہیں دوستیاں کرو، باتیں کرو، ان کے مولویوں کو سنو تاکہ تجھے فرق تو پتہ لگے کہ فکر حسین کیا ہے، فکر امیہ کیا ہے۔ ایک مفتی یہ فکر دے کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، اسی فکر نے پاکستان کو آج تک بہتر ہونے نہیں دیا۔ ایک فکر حسین کی ہے کہ مثل لا یباع مثل یزید، حسین جیسا کسی فاسق کی اتباع اور اطاعت میں نہیں آ سکتا۔ جب یہ دو افکار کو آپس میں دیکھے گا اس کی عقل بتائے گی کہ کمال کہاں پر ہے، زوال کہاں پر ہے۔ جب ایک چیز کو میری فکر ہی ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ تہمت رسول کے لیے لگائی جائے، کسی بھی ظالم کو ایکسپٹ کر لو، پھر معاشرے سے توقع رکھو کہ معاشرہ دیندار بن جائے، معاشرہ نمازی بن جائے۔ ارے سارا اختیار تم نے حاکم کو دے دیا اور کسی فاسق کو تم نے ایکسپٹ کر لیا، پھر امت کو کہو کہ یہ دیندار بن جائے۔ ایسی امت کبھی دیندار نہیں بنتی۔ حاکم جب علی جیسے ہوتے ہیں تو مالک پیدا ہوتے ہیں، حبیب ابن مظاہر پیدا ہوتے ہیں، میں سمیت عمار پیدا ہوتے ہیں۔ آؤ کربلا میں جب حسین کی حاکمیت ہے تو زہیر بن جاتا ہے، وہاب قلبی بن جاتا ہے۔ اگر مربی اچھا ہو تو تربیت اچھی کی جاتی ہے۔ تو فکر اہل بیت کسی فرش عزا سے دی جاتی ہے۔ یہ فرش عزا ہے جو انسان کی فکر کو بلند کرتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کسی کو نہ سننا، لیکن آپ نے صدیوں سے بوڑھے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی 50 کا، کوئی 60 کا، کوئی 70 کا، کتنا کہا گیا ان کے جلوسوں میں نہ جانا، ان کی نیازوں کو نہ کھانا۔ بعض بدبختوں نے اتنا بول دیا علم کے نیچے سے نہ گزرنا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کتنے مسلمانوں کو جدا کر دیا اپنی بیویوں سے۔